یار میں بھی دعا کرتا ہوں مگر میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، جبکہ میرا دوست کہتا ہے کہ اس کی تو زیادہ تر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی میں برکت اور رحمت، میری زندگی میں مایوسی اور زحمت۔ کیا اللہ اسے زیادہ چاہتے ہیں یا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ یہی سوچتے سوچتے انسان مایوس ہو جاتا ہے، سجدے میں آنسو گرتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک خاموش سوال گونجتا رہتا ہے، کیا میری آواز اللہ تک نہیں پہنچتی؟ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اس کی قبولیت کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ خاص شرطیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے اندر وہ شرطیں نہ پائی جا رہی ہوں جو دعا کو اثردار بناتی ہیں اور زبان سے نکلتے ہی آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو آج ہم ان 3 شرطوں کے بارے میں بات کریں گے جو اگر اپنے اندر آپ لے آئیں تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا قبول ہونے کی پہلی شرط، رزق حلال ہونا چاہیے۔ اسلام میں مال کمانا، تجارت کرنا پسند کیا گیا ہے تاکہ آدمی مانگنے کے بجائے خود اپنے ہاتھ سے کما کر اپنی اور اپنے خاندان کی ذمہ داری پوری کرے، اور اس کی دلیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم کو ملتی ہے کہ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک بزنس مین تھے، تاجر تھے۔ کل ملا کر کمانا ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ جہاں سے کما رہے ہیں اور جس چیز سے کما رہے ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف ہے، جیسے سود، رشوت، چوری، فریب، جوا، ناپ تول میں کمی، تو وہ حرام ہے، اور اس حرام رزق کے کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بال، گرد آلود حالت میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا بھی حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے اپنی روزی کو پاک کریں، اگر کاروبار ہے تو دھوکہ، ناپ تول میں کمی اور حرام مال سے پرہیز کریں، نوکری پیشہ ہے تو کام میں سستی، رشوت، جھوٹے دستاویز یا غیر قانونی ذریعوں سے رزق حاصل نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دعا قبول ہونے کی دوسری شرط، دعا کرتے وقت یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا کرو تو یقین سے کرو کہ وہ سن رہا ہے اور جواب دے گا۔ دعا کی اصل بنیاد ہی یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے اور دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ میری دعا کو ضرور سنیں گے۔ لیکن اگر ہم خود ہی شک میں مبتلا ہو جائیں، پتہ نہیں اللہ سنیں گے یا نہیں، تو پھر ہماری دعا کمزور ہو جاتی ہے اور دعا کی روح نکل جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں ویسے ہی پیش آتا ہوں۔ اس لیے دعا کے بعد صبر اور اطمینان رکھیں، بھروسہ رکھیں، مایوسی سے بچیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ دعا قبول ہونے کی تیسری اور بہت ہی خاص شرط، اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 خوبصورت نام ہیں جن کو اسماء الحسنی بھی کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ایسا کوئی اور نہیں بلکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس لیے اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ جیسے یا رحمان یا رحیم سے جب آپ پکارتے ہیں تو رحمت مانگ رہے ہیں، یا شافی کہہ رہے ہیں تو شفا طلب کر رہے ہیں، یا غفار کہہ رہے ہیں تو مغفرت مانگ رہے ہیں، یا فتاح کہہ رہے ہیں تو اپنی مشکلوں کا حل چاہ رہے ہیں، یا رزاق کہہ رہے ہیں تو آپ روزی میں برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ ہر نام اپنے آپ میں ایک خاصیت رکھتا ہے جس سے ہمارا مطلب حل ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول نہ ہو۔ اس لیے ہر روز کچھ اسماء الحسنی کا ورد کیا کریں، دعا کی شروعات اللہ کے نام سے کریں، بچوں کو بھی اسماء الحسنی یاد کروائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمنائیں قبول فرمائے، آمین۔